والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام ندماء کرام اور میرے معزز بزرگوں دوستوں ساتھ میں نے آپ رات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند کلمات یہ بات تلاوت کیے ان کا ترجمہ اور سید الشہداء حضرت امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام کی شہادت آپ کے رفقائے کار کی شہادت کا تذکرہ حضرات کی خدمت میں کروں کنز الاموال شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں دو آدمی سید الشہداء ہوں حضور نے فرمایا ایک تو میرے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سید الشہداء اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جو سب سے پہلے ظالم اور جابر حاکم کے آگے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے سید الشہداء کل آپ احباب نے سنا تھا حضرت امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کا تذکرہ جب حضرت امام مسلم کا خط امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام کو ملا تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد الرحمن مخزومی آئے اور آ کر کہنے لگے اے امام حسین میں نے سنا کہ آپ کوفہ جا رہی ہیں فرمایا ہاں میرے مددگاروں نے مجھے بلایا ہے
حضرت عمر بن عبد الرحمن مخزومی نے کہا ہے امام حسین آپ پہلے بھی اہل کوفہ کا اچھی طرح مطالعہ کر چکی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا، آپ کے بھائی پر برچھی سے وار کیا، اتنے حالات اتنے تجربات کے بعد بھی آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بھائی مسلم صاحب زیرت آدمی حالات تسلی بخش ہیں، جبھی تو انہوں نے خط لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھائی جان میں نے سنا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، فرمایا ہاں میرے مددگاروں نے مجھے بلایا ہے، میرے محبوں نے مجھے بلایا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا بھائی جان خدا کے لیے آپ کوفہ نہ جائیں، مجھے آپ کے اس سفر میں سوائے ہلاکت کی اور کچھ نظر نہیں آتا۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں میں تو اب مصمم ارادہ کر چکا ہوں، کوفہ ضرور جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی جان خدا کے لیے آپ کوفہ نہ جائیں، اس وقت یزید کا گورنر کوفہ میں موجود ہے جو ان لوگوں سے لگان وصول کر رہا ہے، ٹیکس وصول کر رہا ہے، ایسے حالات میں آپ کا کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں۔ واللہ آپ خدا کے لیے کوفہ کے لیے روانہ نہ ہو، مجھے یہ خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے بعد میں وہی لوگ پیسے کے لالچ میں آ کر آپ ہی سے لڑنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ خدا کے لیے کوفہ نہ جائے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے عباس تمہاری خیر خواہی کا شکریہ، میں نے تو کوفہ ضرور جانا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر آئے، اے امام حسین خدا کے لیے کوفہ نہ جاؤ، تمہارے نانا کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ ان کے پاس جبریل آئے، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو دنیا کو پسند کر لیں یا آخرت کو پسند کر لیں۔ آپ کے نانا نے آخرت کو پسند کر لیا، خدا کے لیے آپ کوفہ نہ جائیں، آپ بھی نبی کے نواسے آپ کے ہاتھ بھی دنیا نہیں آئے گی، آپ بھی دنیا کا ارادہ کر لیں۔ فرمایا اے عبداللہ ابن عمر تمہاری خیر خواہی کا شکریہ، میں نے تو کوفہ ضرور جانا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، اے امام حسین آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ فرمایا میرے مددگاروں نے مجھے بلایا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا اگر آپ کے محبوں اور مددگاروں کی طرح کوفہ میں میرے بھی مددگاروں کی کوئی جماعت ہوتی تو میں تو کوفہ ضرور جاتا اور وہاں کی حکومت کا مالک اور مختار کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں امام حسین کے دل میں میرے بارے میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو۔ کہا حضرت آپ مکہ میں رہ کر اپنی امارت و خلافت کا اعلان کریں، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور آپ کے لیے یہاں انتظام کروں گا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا عبداللہ بن زبیر تمہارا شکریہ، لیکن میں ارادہ کر چکا ہوں کوفہ ضرور جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر امام علی مقام نے فرمایا عبداللہ بن زبیر کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلا جاؤں، اور اس کے لیے مکہ کی فضا سازگار ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر چلے گئے، دوسرا دن ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس دوبارہ بھائی جان خدا کے لیے کوفہ نہ جائے، میں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ سے سنا آپ کہا کرتے تھے یا اللہ میں نے اہل کوفہ کو رنجیدہ کیا، انہوں نے مجھے رنجیدہ کیا، یا اللہ انہوں نے مجھے دکھ دیا، میں نے ان کو دکھ دیا، اہل کوفہ کو حاصل کرنے والا ایسا جیسے اس نے نکمہ تیر حاصل کر لیا ہو۔ یہ تلوار پر بھروسہ نہیں کرتے، خوشامد پسند ہوتے، لہذا بھائی جان خدا کے لیے کوفہ نہ جائے۔
اور اگر آج جا نہیں چاہتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں. مجھے یہ خواب ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جس طرح کے سوال کو بیوی بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا, مجھے یہ خواب ہے کہ کہیں آج کو بھی آپ کے بیوی بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیا جائے. بھائی جان آپ نہ جائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے گریبان کو پکڑ لوں گا اور گتھم گتھا ہو جاؤں گا, لوگ تماشا دیکھیں گے, تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن واللہ آپ کو کسی کی مان دے دیں. امام علی مقام نے فرمایا آپ کی خیر خواہی کا شکریہ, میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ میں ایک تنبا ذبح کیا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ وہ تنبا میں ثابت ہو جاؤں, میں حرم کعبہ کی بنسبت کعبہ سے باہر قتل ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں. وہ چلے گئے روتے ہوئے. ایک آدمی جس کا نام تھا ابن غالب عراقی, عراق سے حج کرنے آیا ہوا, اس نے امام حسین کو مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا تو کہا یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلک عن الحج, اے اللہ کے رسول کے بیٹے یہ تو حج کا زمانہ ہے, آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا مکہ کے حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ اگر میں مکہ میں رہا تو مجھ کو قتل کر دیا جائے گا. غرض یہ کہ سارے دوست احباب روکتے رہے, لیکن امام علی مقام کوفے کے لیے روانہ ہوئے. 72 نفوس پر آپ کا قافلہ. علامہ ابن اسیر نے لکھا امام علی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو پتا چلا کہ امام علی مقام کوفہ جا رہے ہیں, کہ آپ کے سامنے وضو کرنے والا ساتھ رکھا ہوا تھا, وہ سارا آپ کے آنسوؤں سے بھر گیا. حضرت عبداللہ بن جعفر, حضرت جعفر کے لڑکے امام علی مقام کے چچا زاد بھائی, وہ آئے, کہا بھائی جان آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ارادہ تو یہی ہے کہ ایک دو روز میں پوچھ کر جاؤں گا. حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا بھائی جان خدا کے لیے آپ کوفہ نہ جائیں, اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا, سارا ہجاز تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا. کوفہ نہ جائیں. امام علی مقام نے فرمایا نہیں, اب تو میں تیاری کر چکا ہوں, کوفہ ضرور جاؤں گا. حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا بھائی جان کیا بات, اتنے لوگوں نے آپ کو روکا, جلہ قادرین لوگ آپ کو روک رہے, پھر بھی آپ کوفہ جانے پر بدل, کیا بات؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں نے رات کو خواب میں اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نانا جان نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا ہے, جب تک میں وہ کام پورا نہیں کر لوں گا واپس آنے کا نام نہیں لوں گا. کہا وہ حکم کیا ہے جو رسول اللہ نے آپ کو دیا؟ فرمایا کہ میں اپنے نانا جان کے راز کو فاش نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ اپنے نانا سے جا کر ملاقات. تمام ہی لوگ آپ کو روکتے رہے. امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام اپنے عزیز و اقارب کو لے کر نکلے. ایک روایت میں آتا کہ آپ کے قافلے کی تعداد 72, ایک روایت میں آتا ہے کہ 82, اور ایک روایت میں آتا ہے 106. آپ نکلے 72 مرد و زنگار قافلہ ترتیب دے ڈالا, 72 مرد و زنگار قافلہ ترتیب دے ڈالا, نصاب داستان کربلا ترتیب دے ڈالا. امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام نکلے. یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, بس ان پاکیزہ کلمات کی پاکیزگی کا وقت آ چکا ہے. امام علی مقام اپنے عزیز و اقارب کو لے کر مکہ مکرمہ کی گلیوں کو دیکھتے ہوئے, نشو و نگار کو دیکھتے ہوئے نکلے. چلتے چلتے
مقام حاضر آیا، امام علی مقام نے اپنا ایک خط اہل کوفہ کے پاس لے گیا، آپ کے ساتھ مقام پر ابن زیاد پولیس حضرت قیس سیدی کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے وہ خط پڑھا، امام علی مقام نے اہل کوفہ کو لکھا تھا۔ ابن زیاد نے حکم دیا معاذ اللہ حسین بن علی کو گالیاں دو، حضرت علی کو گالیاں دو۔ حضرت قیس سیدی کو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھا دیا۔ آپ نے امام علی مقام کی تعریف کی، حضرت علی المرتضیٰ کی تعریف کی، ابن زیاد کو گالیاں دی، اس کے باپ کو گالیاں دی، اور ذکر امام علی مقام علی کا بول چکے، آگے بڑھ کے ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ اگر تم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت قیس سیدی کو قتل کر دیا گیا۔ امام علی مقام جا رہے ہیں، چلتے چلتے وادی ظلماء امام علی مقام نے پڑاؤ ڈالا۔ رات سے خواب میں دیکھا ایک خون کا دریا ہے، امام مسلم اور ان کے دونوں بچے خون کے دریا میں گوتے لگا رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی اچھا نہیں تھا۔ امام علی مقام بیدار ہوئے، صبح کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر نے اذان دی، امام علی مقام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھ کے امام علی مقام بیٹھے ہوئے وظائف مسنونہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی کوفی زندگی کا دوست بکر اسدی آیا۔ جب امام کوفہ میں رہا کرتے تھے تو یہ اس زمانے کا دوست امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا اگر کہاں سے آ رہے ہو، کوفے کے حالات کیسی ہیں، میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے؟ وہ بکر اسدی خاموش ہو گئے۔ امام نے کہا بتاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ رونے لگا، اور روتے ہوئے اس نے اپنی بغل سے وہ کرتا نکال کر دکھایا جس کو پہن کر حضرت امام مسلم نے شہادت پائی۔ رو رو کے وہ کہنے لگا کس منہ سے کہوں حالی کا بھی سر کٹ گیا، مسلم کا بھی آشا، پاؤں میں رسل باندھ کے لاشوں کے وہ بدلا، بازار میں کھینچے لیے پھرتے تھے سریرا، بے جرم و خطا مارا گیا بھائی، تربت بھی مسافر کی کسی نے نہ بنائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ ہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا یہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا حضور ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرمایا اگر میرا بھائی مسلم شہید کر دیا گیا تھا تو ان کے بچوں کو لے آتے، نہ جانے ان کو کوئی کھانا کھلانے والا ہوگا، پانی دینے والا ہوگا یا نہیں۔ بکر اسدی نے کہا حضرت آپ کن بچوں کی باتیں کرتے ہیں؟ ان کے سب تو میں نے ابن زیاد کے دربار میں نیزے کی نوک پر دیکھے۔ اتنے میں امام مسلم کی 6 سالہ بچی آئی اور آ کر امام علی مقام کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ امام نے روتے ہوئے اس کو پیار کیا تو وہ بھی خاندان رسالت کی پروردہ تھی، سمجھ گئی اور کہا انداز نظر آج مجھے ہے وہی آتا، جس طرح یتیموں پہ کوئی رحم ہے داتا، خوش ہو ہے کہ دل سینے میں تسکین نہیں پاتا، اس پیار پہ ہے دل میرا جگڑے ہوئے جاتا، کوفہ سے بہت دور سفر کر گئے کیوں آپ نہیں کہتے کہ ہے مر گئے بابا۔ بیٹی کی سنی زوجہ مسلم نے جوزاری، سر پر سے رضا گر گئی گھبرا کے پکاری، کیا آئی خبر کیا ہوا کیوں روتی ہو پیاری، بیٹی نے کہا ٹوٹ گئی آس ہماری، اب کیا کہوں تقدیر میری سو گئی اماں، پردیس میں بن باپ کے میں ہو گئی اماں۔
سب نے رونا شروع کر دیا، سیدانیوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ امام علی مقام سب کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے امام علی مقام نے مجلس مشاورت طلب فرمائی۔ فرمایا ہمارے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا اور محمد کو شہید کر دیا گیا، بتاؤ آگے جانا ہے یا مکہ کے لیے واپس چلے؟ امام مسلم کے بھائی کھڑے ہوئے اور کہا حضرت اب مسلم کے بغیر زندگی میں کوئی مزہ نہیں، اب تو ہم جب تک مسلم کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام نے سفر شروع کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذرا آگے گئے کہ وہاں ایک آدمی کا خیمہ لگا ہوا، حضرت زہیر بن قین یہ حج کر کے کوفہ جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا۔ امام علی مقام نے فرمایا ذرا دیکھو یہ کس کا خیمہ ہے؟ ایک آدمی نے بتایا حضرت یہ زہیر بن قین کا۔ فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ پہلے تو انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، لیکن جب یہ سنا کہ امام حسین آئے ہوئے تو جلدی سے آپ کی خدمت میں آئے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کو کوفہ دے دیا۔ ساتھیوں سے کہا جو میرے خیالات سے متفق ہو وہ میرے ساتھ رہ جائے اور باقی سارے کوفہ چلے جاؤ تو میں امام حسین کے ساتھ رہوں گا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت یہ آپ کا ذہن کیسے بدلا؟ ابھی تو آپ جانا نہیں چاہتے تھے اور اب یہ حال ہے۔ فرمایا مجھے ایک بات یاد آ، ایک مقام پر ہم جنگ لڑ رہے تھے، اس لڑائی میں نبی پاک کے صحابی حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت ملا، جس کو وہ مال غنیمت مل گیا وہ خوش ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جتنا مال غنیمت تمہیں ملا ہے، جتنی خوشی تمہیں آج ہے، اس سے زیادہ ان لوگوں کو خوشی ہوگی جو محمد مصطفیٰ کے نواسے کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑے گئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میں تو ان کے ساتھ رہوں گا اور اپنا سر امام حسین پر قربان کروں گا۔ میرے دوستوں کو حضرت زہیر بن قین بھی آپ کے قافلے میں شامل ہو گئے، بلکہ علماء نے لکھا کہ آس پاس کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے قافلے میں شامل ہونے لگے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ امام علی مقام کا کوفے پر قبضہ ہو گیا تو ہم بھی امام کے ساتھ جائیں گے تو وہاں بڑے بڑے عہدے ملیں گے، بڑی بڑی رقمیں ملیں گی تو ہماری بھی خوشحالی کا دور آئے گا۔ اس خیال سے وہ امام علی مقام کے ساتھ آ گئے اور امام نے بھی ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ جب امتحان کی بھٹی تپش میں آئے گی تو یہ چوری کھانے والے مجنوں خود بخود الگ ہو جائیں گے۔ امام علی مقام چلے جا رہے، دو آدمی منذر اور سلیم، انہوں نے جلدی سے حج کیا، امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ مقام ضرورت سے ذرا آگے بڑھے تو امام علی مقام کے قافلے میں سے کسی نے دیکھ کر کہا بندہ وہ ہمیں سامنے کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو منذر اور سلیم تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے بھی کئی بار اس راستے سے گئے ہیں، یہاں کوئی کھجوروں کا باغ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کے سپاہی تمہیں پکڑنے کے لیے آئے۔ امام علی مقام کا قافلہ جا رہا ہے، جیسے ایک شاعر شام و عراق کا مشہور شاعر فرزدق ملا۔ امام نے فرمایا فرزدق کہاں سے آ رہا؟ کہا حضور کوفہ سے آ رہا۔ کوفہ کے حالات کیسے؟ فرمایا حضرت جب میں کوفہ سے چلا تھا تو امام مسلم وہاں پہنچ چکے تھے اور بیعت لے رہے تھے، بعد میں کیا ہوا مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن جہاں تک میں نے اہل کوفہ کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ القلوب مع والسیوف مع بنی امیہ کا، اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ۔ جب بھی تلوار اٹھانے کا وقت آئے گا وہ یزید کے ساتھ ہوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا جو میرے رب کو منظور ہوگا۔ آج چلے چلتے چلتے آگے پہنچے مقام عظیم الحجانات کے ذرا پیچھے ہیں۔ آپ نے دیکھا گھوڑ کا لشکر سامنے موجود ہے، حضرت ہوئے ہزار کا لشکر لے کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گھوڑ نے پوچھا حضرت کہاں جا؟ فرمایا کوفے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہوگا۔
حضرت علی اکبر نے اذان دی، امام علی مقام نے فرمایا ہر نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے پیچھے پڑھو گے؟ ہر نے کہا امام برحق کے ہوتے ہوئے دو جماعتیں نہیں ہوں گی، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ غور کرو، حضرت ہر نے چند نمازیں امام علی مقام کے پیچھے پڑھی ہیں تو اس کا آپ نے مقتدی ہونے کا یہ حق ادا کیا کہ بعد میں اپنا سر امام علی مقام پر نچھاور کر دیا۔ نماز پڑھ کے امام علی مقام نے ہر کے لشکریوں کو ایک علی کا ارشاد فرمایا۔ اللہ رسول کی تعریف کرنے کے بعد امام علی مقام نے فرمایا میرے نانا جان کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے، بدعت کو رواج دیا جا رہا ہے، اور میرا حق یہ زیادہ بنتا کہ میں اپنے نانا جان کی سنت کی حفاظت کروں۔ امام علی مقام نے جب یہ خطبہ فرمایا، اور نے کہا حضرت مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں خود نہیں آیا، تمہارے خطوط مجھے یہاں لائے۔ اور نے کہا جناب آپ کن خطوط کی بات کرتے ہیں، وہ ہم نے نہیں لکھی۔ امام علی مقام نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خطوط کے تھیلے لے کر آؤ۔ وہ اندر چلے گئے، کرنے سے دو تھیلے لے کر آئے، وہ بھرے ہوئے تھے، وہ دونوں تھیلے ہر کے سامنے پلٹ دیے گئے۔ فرما دیکھو یہ وہ خطوط ہیں جن کی بنا پر میں یہاں آیا۔ اور نے کہا جناب مجھے معلوم نہیں، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ پہنچا دیں۔ فرمایا کوفے ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے تو موت بہتر ہے۔ امام علی مقام نے چلنا شروع کیا، خود نے راستہ روکا، آپ نے فرمایا مجھے تیری اور کیا کہتا ہے؟ حضرت خود نے کہا تو یہ میری ماں کے بارے میں یہ کلمہ استعمال کرتا تو میں بھی اس کی ماں کو یہی کلمہ استعمال کرتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی والدہ بڑی عابدہ صالحہ زاہدہ ہے، میں ان کے بارے میں یہ کلمہ استعمال نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض موقع ایسے بھی آئے کہ امام علی مقام اور ہر کے لشکریوں کے درمیان لڑائی کی بھی نوبت آ گئی، لیکن حضرت ہر نے کہا حضرت مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں آج آپ سے لڑوں تو یہ لڑائی آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہوگی۔ امام علی مقام برابر چلے جا رہے ہیں، مقام علی الحجانات پر پہنچے، رات کو سوئے، صبح جب بیدار ہوئے تو بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ابا جان یہ تو کسی کے مرنے پر پڑا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھوڑ سوار کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اہل بیت آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے دوستوں کو امام علی مقام چلے جا رہے ہو، لشکر بھی ساتھ آ رہے ہیں، ہر نے کہا میں آپ کو کوفے لے جانے دوں گا، میں تو آپ کو گرفتار کر کے سیدھا لے جا کے دربار میں لے کر جاؤں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا اس سے تو صاف ہوگا۔ اور نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ بنتا نظر نہیں آ رہا تو اس نے کہا حضرت میری ایک رائے ہے، اور وہ یہ کہ آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ جس طرف سے آئے ہیں اسی طرح واپس چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی شان میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے، آپ واپس چلے جائیں، میں ابن زیاد کو لکھ دوں گا کہ امام حسین مجھے نہیں ملے۔ صلح کے درمیان میں بس ایک ہی صورت ہو۔ امام علی مقام نے ہر کے ساتھیوں کو دیکھا، اپنے لشکریوں کو لے کر امام علی مقام نے چلنا شروع کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں سارے رات امام علی مقام کا قافلہ چلتا رہا، صبح کے وقت بعد آج چلتے چلتے ایسے لوگوں کو میدان میں ریگستان میں جا پہنچے جہاں جا بجا جھاڑیاں لگی ہوئی، عجیب ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی۔ قریبی ایک آدمی رہتا تھا، امام نے اس کو بلا کر فرمایا میاں یہ کون سا میدان ہے؟ اس نے کہا جناب اس کا نام ہے کربلا۔ لفظ کربلا سنتے ہی امام علی مقام نے فرمایا اترو مسافرو کے سفر ہو چکا تمام، اونچا بلا ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، منزل یہی زمین ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے پار اتار کر برپا کر ہو گیا، بستر لگاؤ ساتھ سے اتحاد میں
ساتھیوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر اسی مقام پر ٹھہرے تھے۔ دوپہر کا وقت حضرت علی المرتضیٰ کہنے میں سے اچانک بیٹا ہمیں علی مقام میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا کہ دوپہر کے وقت ہر کا لشکر بھی میدان کربلا میں جا پہنچا۔ امام علی مقام نے فرمایا ہر کے لشکریوں کو پانی پلایا جائے۔ علماء نے لکھا کہ یزیدیوں کو دوڑ دوڑ کر امام علی مقام کے ساتھی پانی پلا رہے ہیں۔ اور یہاں تاریخ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا، ایک یزیدی کمزوری زود اور گرمی کی وجہ سے ہاتھ اس کے کانپ رہے تھے، تو امام علی مقام نے اپنے ہاتھ سے پانی کا چلو بنا کر اس کو پلایا، جس کو رسول اللہ نے ایثار عطا فرمایا تھا، وہ ایثار آج اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ یزید کے لشکریوں نے پانی پیا، امام علی مقام نے فرمایا دوبارہ مشکیدیں بھر لیے جائیں۔ علماء نے لکھا اسی میدان میں امام علی مقام نے 61 ہجری محرم الحرام کا چاند دیکھا۔ امام علی مقام کا قافلہ میدان کربلا میں دریائے فرات کے قریب، ادھر ابن زیاد کو اطلاع پہنچی کہ امام حسین میدان کربلا میں موجود۔ اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ تم سپاہی لے کر حسین کے مقابلے میں جاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا جناب مجھے تو معاف رکھیے میں نہیں جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو اس کے مقابلے میں نہیں جائے گا تو جتنے فوجی اعزازات تجھے دیے گئے ہیں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ کہنے لگا جناب مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے۔ گھر آ گیا، گھر والوں سے مشورہ کیا بتاؤ حسین کے مقابلے میں جاؤں یا نہیں۔ گھر والوں نے کہا عمر بن سعد خبردار، اگر تجھے ساری دنیا کی دولت بھی دی جائے، ساری دنیا کی دولت بھی چھوڑ دینا، لیکن امام حسین کے مقابلے میں نہ جانا۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ عمر بن سعد نے پہلے تو گھر والوں کو نہ کر دی، لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں آیا اور اس کے ڈرانے اور دھمکانے سے مروب ہوا تو کہنے لگا جناب میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے مرضی کے آدمی مجھے دیے جائیں۔ ابن زیاد نے کہا ہم تیری مرضی کے پابند نہیں، ہم تو اپنی مرضی کے آدمی دیں گے۔ 20,000 کا لشکر دے کر کہا کہ جاؤ جا کر امام حسین سے کہو یا تو یزید کے لیے بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سن لو اگر حسین لڑنے سے انکاری ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے اور شام ہونے سے پہلے اس کا سر کوفہ کے لیے روانہ کر دو۔ ابن زیاد 20,000 کا لشکر لے کر میدان کربلا آیا اور آتے ہی اس نے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کر امام حسین سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے۔ اس نے کہا جناب میں تو نہیں جاتا، میں تو قتل کر بلانے والوں میں سے۔ دوسرے سے کہا، اس نے بھی انکار کر دی۔ کثیر بن عبداللہ باہلی یہ بڑا پورے آدمی تھا، کہنے لگا عمر بن سعد اگر تو اجازت دے تو میں جاتا ہوں اور آگ بچا کر حسین کا سر بھی کاٹ کر لے آؤں۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں، میں لڑنے کا حکم نہیں دیتا، صرف یہ پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے۔ کثیر بن عبداللہ جب وہاں سے چلا، امام علی مقام کے ایک ساتھی نے امام علی مقام سے فرمایا حضرت دنیا بھر کا شریف انسان آپ کے پاس آ رہا ہے۔ جب کثیر بن عبداللہ قریب آیا تو امام علی مقام کے ساتھی نے پوچھا کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا میں عمر بن سعد کا پیغام لے کر آیا۔ امام علی مقام کے ساتھی نے فرمایا یوں کرو کہ اپنی تلوار نکال کر یہاں رکھ دو، پھر امام کے پاس چلے جاؤ۔ کہنے لگا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میری تلوار مجھ سے الگ ہو جائے۔ اچھا یوں کرو تمہاری تلوار کے دستے پر میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں، پھر تم امام سے بات کر لے۔ میں کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم میری تلوار کو ہاتھ بھی لگائے۔ امام حسین کے ساتھی نے فرمایا پھر یوں کرو کہ جو پیغام تم نے دینا ہے وہ مجھے دے دو، میں امام تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا وہ واپس چلا گیا۔ ادھر ابن زیاد کی طرف سے حکم آ گیا جس طرح تقی امیر المومنین حضرت عثمان غنی کا پانی بند کیا گیا تھا،
بالکل اسی طرح امام حسین کا پانی بند کر دیا جائے۔ 500 سوار دریائے فرات پر متعین کر دو، اور خبردار بنو فاطمہ کے خیمے سے کوئی پانی لینے کے لیے آئے تو اس کو پانی نہیں دے۔ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، جانور پیے، کافر اگر پیے تو منع نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ امام علی مقام کا پانی بند کر دیا گیا۔ امام علی مقام نے جب یہ دیکھا، گھوڑے پر سوار ہو کر یہ دیدی لشکر کے ساتھ آئے، فرمایا تم نے میرا پانی بند کر دیا، حالانکہ میں نے کسی کا پانی بند نہیں کیا، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کی عزت نہیں لوٹی، تم کیا چاہتے ہو؟ یزیدیوں نے کہا اے حسین، آج پانی ملنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت ہے۔ امام علی مقام واپس آ گئے، عمر بن سعد نے پیغام بھجوایا کہ میں تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے منظور۔ 20 سوار لے کر آپ گئے، ادھر سے 20 سوار لے کر عمر بن سعد آیا، ایک خیمہ لگا دیا گیا، دونوں اپنے اپنے سوار سے الگ ہوئے، اس خیمے میں چلے گئے، ساری رات باتیں ہوتی رہی۔ وہ باتیں کیا تھی اس کے بارے میں اہل تواریخ کا ایک قول یہ ہے۔ امام علی مقام نے عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی، فرمایا ان تینوں میں سے کوئی ایک مان لو، تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور میرے لیے۔ اچھا حضرت بتائیے، فرمایا پہلی بات تو یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس چلے جانے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کسی ایسے ملک کی طرف چلے جانے دو جس کی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو، میں اپنی بقیہ زندگی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے قربان۔ اور اگر تم یہ بھی نہیں کرنے دے رہے تو پھر مجھے دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں اپنا معاملہ یزید سے طے کر لوں گا۔ دیکھو یہ بات، یہ جو آخری شرط، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری جو شرط ہے یہ درایت اور روایت کے لحاظ سے غلط ہے، درایت کے لحاظ سے بھی اور روایت کے لحاظ سے بھی تیسری شرط غلط ہے، کیونکہ جھگڑا اسی بات کا تھا کہ اگر امام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر یہ لڑائی کیوں ہوتی؟ جھگڑا تو تھا اسی بات۔ تو جب امام یہ فرما رہے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تو پھر یہ قتل کیوں ہوا؟ تو میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ درایت اور روایت کے لحاظ سے یہ تیسری شرط غلط ہے، لیکن اہل تواریخ نے کتب سیر، کتب تواریخ کے اندر اس شرط کو بہرحال نقل فرمایا ہے۔ میرے دوستوں کو غور فرمائیے گا، یہ تینوں شرطیں لے کر ابن زیاد کے پاس بھیج دی گئی۔ ابن زیاد نے تینوں شرطوں کو دیکھا تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کے دربار میں شمر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ٹانگ اڑا دی، کہنے لگا حسین کی ان شرطوں کو مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کامیاب اور تو ناکام۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت وہ تمہارے نرغے میں ہے، تمہاری مرضی کی شرائط کو مانے، یہ نہیں کہ تم ان کو جانے کی اجازت دے دو۔ شمر نے جب یہ کہا تو ابن زیاد بہک گیا، کہنے لگا تو نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، جاؤ 1000 کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس چلے جاؤ، اور اس سے جا کر کہو ہم نے تمہیں سالیہ حکم بنا کر نہیں بھیجا کہ تم میرے اور حسین کے درمیان صلح کی تدبیریں سوچو، بس میرا حکم یہ کہ حسین سے کہو بیعت کریں یا پھر لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ شمر جو تھا شمر جو تھا 1000 کا لشکر لے کر آیا، عمر بن سعد سے کہا یہ خط پڑھ لو۔ عمر بن سعد نے خط پڑھ کر کہا وہ بے وقوف نامعقول، یہ تو میرے پاس کیا لے کر آیا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ جنگ کا شعلہ بجھ جائے گا، معلوم ہوگا تو نے ابن زیاد کو اس شرائط کے ماننے سے روکا ہوگا۔ یاد رکھو امام حسین کے پہلو میں ایک داغ دل ہے، وہ کبھی بھی ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت نہیں کریں گے۔
عمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ لڑنا چاہتے ہو یا سپہ سالاری میرے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ اب عمر بن سعد کے پاس ایک اور موقع تھا کہ وہ سپہ سالاری کو لات مار دیتا اور امام کے قتل سے بعد آ جاتا، لیکن کہنے لگا نہیں میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک امن میں رہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ نے کنواں بھی کھودا، پانی بھی نکلا، لیکن پھر قدرت کاملہ سے غائب ہے۔ میرے دوستوں، امام علی مقام میدان کربلا میں موجود ہیں۔ ادھر 3 دن کا عرصہ گزر گیا، ابن زیاد کی طرف سے، شمر کی طرف سے اور عمر بن سعد کی طرف سے جو بھی دستہ آتا وہ کہتا حسین سے کہو اب ہم سے لڑے۔ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ 10ویں محرم کی جو